سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسے مقدمات کی بکثرت مثالیں موجود ہیں جن میں مہر لگاتے وقت ووٹر کی نیت جانچنے کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر عدالت یوسف رضا گیلانی کی 7 مسترد شدہ ووٹوں کے حوالے سے پٹیشن قابل سماعت قرار دے دے تو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا۔ قانونی ماہرین کے خیال میں اس وقت بڑا سوال یہ ہے کہ آیا عدلیہ یوسف رضا گیلانی کی پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ حکومتی موقف ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس بات پر زیادہ تر قانونی ماہرین کا اتفاق ہے کہ اگر عدالت نے یوسف رضا گیلانی کی پٹیشن قبول کر لی تو پھر فیصلہ ان کے مسترد شدہ ووٹوں کے حق میں ہی آئے گا۔ قانونی ماہرین کے مطابق سن 1987 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسے ہی ایشو سے نمٹا گیا جس میں بیلٹ پیپرز اس وجہ سے مسترد کر دیے گئے کہ امیدوار کے نام اور نشان سے باہر مہر لگائی گئی اور انہیں مسترد قرار دیا گیا۔ تاہم چیلنج کیے جانے پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے آبزرویشن دی کہ اصل میں ووٹ ڈالنے والی کی نیت کو طے کرنا ہوتا ہے اور بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے لیے طے شدہ طریقہ کار کی عدم تعمیل پر بیلٹ مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور کیس میں سپریم کورٹ نے ایک اپیل پر فیصلہ دیا کہ بیلٹ پیپر پر طے شدہ نشان سے ہٹ کر کوئی اور نشان لگنے کی وجہ سے ووٹ مسترد تصور نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسر کے لیے یہ صاف اصول ہے کہ اگر بیلٹ پیپر سے بلا شک و شبہ یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ووٹر نے ایک مخصوص امیدوار کے حق میں ووٹ دیا ہے تو کسی اور نشان کی موجودگی سے ووٹ مسترد تصور نہیں ہوگا۔ سن 1988 میں سپریم کورٹ نے انگریزی یا اردو کی بجائے رومن ادا سے بیلٹ پیپرز پر فیصلہ دیا کہ صرف اسی صورت میں ووٹ مسترد ہوں گے جب پہلے ہی شناخت کو ظاہر کر دیا جائے۔ جب ایسا ہونا ظاہر نہیں اور کسی نے الزام بھی نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کی نیت صاف ہے اور اس بنیاد پر بیلٹ پیپرز مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ ایک اور کیس میں سن 2002 میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ بیلٹ پیپر پر نشان کا بنیادی مقصد ووٹر کی نیت کو یقینی بنانا ہے۔ بیلٹ پیپر پر نشان جو واضح طور پر ووٹر کی نیت کو ظاہر کرے لیکن شناخت ظاہر نہ ہو اسے درست ووٹ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی قرار دیا گیا کہ بیلٹ پیپر پر ووٹ دینے والے کا ارادہ صاف ظاہر ہو اور شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو تو ووٹ ضائع تصور نہیں ہوگا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سینٹ رولز میں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب اور بیلٹ پر سٹیمپ لگانے کا طریقہ کار درج نہیں، لیکن پارلیمانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فیصلے کے لیے بیلٹ پیپر پر ووٹر کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تعلق رکھنے والے حکومتی اتحادی سید مظفر حسین شاہ پختہ کار پارلیمنٹیرین اور سیاستدان ہیں جو سندھ کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جو ووٹ انہوں نے مسترد کیے انہیں قبول بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں یوسف رضا گیلانی جیت جاتے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہونے سے معاملہ ختم نہیں ہوا، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اب یہ معاملہ عدالت میں قانونی جنگ کی صورت اختیار کرے گا۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر پر غلط جگہ مہر لگائی گئی اور ووٹ مسترد بھی ہوئے اور درست بھی قرار دیے گئے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ کی رولنگ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کسی بھی صورت ملک کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ یہی موقف سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بھی اختیار کیا ہے۔ تاہم ایک اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ سینٹ میں گیلانی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، اور اگر ووٹر کی نیت کا پتہ چل رہا ہے تو گیلانی کے ووٹ کسی بھی صورت مسترد ہونے نہیں بنتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ میں آتا ہے۔ تاہم سن 1997 میں ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کی انٹرنل کارروائی بھی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے فیصلے پر ہونے والے تنازع پر پاکستان میں جمہوری نظام میں شفافیت اور قانون سازی کے حوالے سے قائم ادارے پلڈاٹ کی آسیہ ریاض نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ نے جو فیصلہ چیئرمین کے انتخاب پر دیا اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے اور عمومی طور پر اسے ناانصافی سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر کی ہدایات کی جس طرح انہوں نے ترجمانی کی وہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔